دیکھیں پارا صاحبہ، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب یہ کھا پی چکے ہیں، ان کو بھاگنے کا موقع چاہیے. یہ چاہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب یہ عوام میں جائیں گے، الیکشن میں جائیں گے تو ان کو عبرتناک شکست ہوگی، اور یہ چاہتے ہیں کہ فرار حاصل کرے، ایک ایسا سچویشن ملک پہ اور وہی رزلٹ ملتان میں آ گئی. جمہوری فورسز ہیں وہ آ گئے. اور جہاں تک رحمان ملک صاحب کا تھا، رحمان ملک صاحب کی کوئی کریڈیبلیٹی آج ہے. کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ وہ MI5 کے آدمی ہے، MI6 کے آدمی ہے، اور وہ ان کی جو کمپنی سیکیورٹی وہ تو اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہوتی. رحمان ملک صاحب ایک بات آج کہتے ہیں، دوسری بات آپ رحمان ملک صاحب کی تعریف ذوالفقار مرزا سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا. آپ جائیں جا کے ذوالفقار مرزا سے پوچھیں کہ رحمان ملک، اور پھر وہ جو اس طرح سے ہاتھ، میں سمجھتا ہوں وہ جو بیچارے دوسرے لوگ ہیں ان کے پیٹ پہ وہ لات نہ مارے، جن کا پیشہ ہے ان کو کرنے دے. یہ اس طرح کے کام کریں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی. آپ بتائیں کہ اس ملک میں چور ڈاکو پکڑے نہیں جاتے ہیں تو رحمان ملک صاحب شریف شراست دانوں کو دھمکا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو رینٹل پاور والے ان کو پکڑ کے اندر ڈالتے، CIA کے کرپشن والوں کو اندر ڈالتے، حج کرپشن والوں کو تو ڈالے ہی ہوا، اسٹیل مل والوں کو ڈالتے، یہ ان سارے OGDCL والوں کو ڈالتے، NICL والوں کو. جائیں نا بھائی، اگر آپ اتنے طاقتور ہیں تو NICL میں جنہوں نے گھپلے کیے ہیں وہ آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، OGDC میں جو گھپلا کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے قومی دولت لوٹا ہوا ہے؟ میں شرجیل محمد صاحب کی طرف آتی ہوں. ٹھیک ہے شرجیل محمد صاحب، آپ نے بات سنی نہال ہاشمی صاحب کی، آپ نے پوری بات سنی. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ رحمان ملک صاحب جب یہ کہتے ہیں حکومت ملی ہے اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے آج تک. جی شرجیل محمد صاحب، رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کارڈ چھپا کر رکھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ سامنے وہ لے کر آئیں گے. شریف برادران کی جتنی پراپرٹی ہے اس کو بھی لے کر آئیں گے. مجھے بتائیں کہ کیا کسی فرید داخلہ کو یہ دیت دیتا ہے کہ مجرموں کو چھپا کے رکھتا ہے، ایویڈنس کو چھپا کے رکھتا ہے؟ ان کا تو فرض یہ بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایویڈنس کو سامنے لائے. یہ بتائیے گا 4 سال سے چھپا کر کیوں رکھے ہوئے تھے؟ وہ آپ لوگوں کی کیا مصلحتیں تھیں؟ کون سے مفادات تھے؟ سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ آپ نے کون سی عوام کے مفاد میں سیاست کی ہے پھر کہ آپ نے ان کے ثبوت چھپا کے رکھے؟ اب آپ مہربان کر کے سنیے گا. جی رحمان ملک صاحب نے جو ڈاکیومنٹس لے کے آئے ہیں ان میں کافی چیزیں تو عوام تک پہنچی ہوئی تھی لیکن ان کے ثبوت نہیں تھے. ان کو جس طرح ثبوت ملے ہیں اب وہ ثبوت لے کے آئے، اور ان ثبوت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی وہ کہہ رہے ہیں میں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور یہی شہباز شریف صاحب ان قریب جدہ کی فلائٹیں پکڑیں گے دوبارہ، کیونکہ پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے کسی چیز کو. ارے بھائی یہ ان سے کراچی نہیں سمجھتا، ان سے لیاری نہیں سمجھتا ہے. بیچ میں نہ بولیں، کے اپنے لوگوں کو بجلی پانی نہیں دے پا رہے ہیں، لیاری کے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں. وہاں کے معصوم جو بچے ہیں 14 لاکھ کی آبادی ہے، وہ آج ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے. انہوں نے کراچی کو آج جام کر کے رکھ دیا. بتائیے کون سے مہذب ملک میں لوگوں کی پانی بجلی کو بند کر دیں، ان کو گولیاں دیں، آپ ان کو نہیں کیا بات کریں. یہ لوگ اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے. اور یہ دیکھیں رحمان ملک صاحب نے پورے کراچی کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے. شرجیل محمد صاحب خود بتائیں کہ کیا یہ وہ لیاری والی جو امن کمیٹی تھی ان کے ساتھ یہ نہیں بیٹھتے تھے؟ ان کے دوست ذوالفقار مرزا نہیں بیٹھتے تھے؟ ان پہ کون بھروسہ کرے بھائی؟ یہ تو لیاری جو لوگ ووٹ ڈالتے تھے ان کے ساتھ آج وہ ظلم کیا ہے، وہ جبر کیا ہے. بچے دودھ کو بلک رہے ہیں، کراچی کے ہر علاقے میں لاش اٹھ رہے ہیں. یہ تو حکمرانی تھوڑی ہے، ان کا کام ہے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا. اپنے لوگوں کو ساتھ اپنے ٹی وی پہ آنے کے شوقینوں کو بٹھاتی ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے. بددیانتی کیا ہے، ڈس آنیسٹی کیا ہے. جن فورسز کو مجرموں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا ان فورسز کو آپ دوسروں کے خلاف استعمال کریں. عجیب. اور یہ نئے سیاستدان کا کنبہ ہے، یہ وزیر اعظم کو بچانے کے لیے، لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے غریب لوگوں میں انہوں نے لیاری کا ایشو اس لیے بنایا کہ سپریم کورٹ کی جو آپ دیکھیے لیاری کا معاملہ، نہال ہاشمی صاحب میری تو بات سنیے نا. نہیں لیاری کا معاملہ خرابی سے ہوا ہے کہ معاملے کو علی شاہ صاحب ازیر بلوچ سے مل کر گئے. کسی کی بات اگر سنیں گے نہیں بیٹھ کر، کسی کو ڈسٹرب کیا، کسی کی بات سنیں گے نہیں، انڈسٹریل ہب ہے، کبھی زندگی میں کاؤنسلر بنے نہیں اور یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کس طرح بات کر رہے ہیں. آپ موقع دیں جواب سن لیں. کپڑا مارکیٹ تھا، بمبے بازار تھا، لی مارکیٹ تھا، جونا مارکیٹ تھا، عثمان آباد تھا، گارڈن تھا. ان کو ٹی وی میں آنے کا شوق ہے، ان کو لگا دیں. ان کو ٹی وی میں آنے کا شوق ہے، ان کو لگا دیں. یہ حکومت ہے بھائی، خدا کو مارے ان کو بولے کہ یہ چوری ڈاکو اور یہ جو کچھ ہے یہ ختم کرائیں. اور وزیر اعظم اور جن لوگوں کے اوپر سوئچ کیس ہے آپ میرا سوال بھی نہیں سن رہے، آپ شرجیل محمد صاحب کو بات بھی نہیں کرنے دے رہے. یہ پیسے واپس لے کے یہ طریقہ ہے، یہ ٹی وی میں آنے کا شوق ہے، ان کو شوق پورا کرنے دیں. اب شرجیل محمد صاحب کا جواب سن لیں. جی شرجیل محمد صاحب. نہیں میں اس طرح بات نہیں کر سکتا، سوری. ایک شخص کو اتنی تمیز نہیں، ایک بندہ بات کرا پھر بیچ میں گھس گیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کروں؟ ان کو ٹی وی میں آنے کا شوق ہے، ان کا شوق پورا کر دیں. اچھا آپ وہ بات کر چکے، ان کے اوپر سنگل کیمرہ لگا کے شوق پورا کر دیں. شرجیل ناراض میں بولو میرے بھائی بولو. جی شرجیل محمد صاحب اپنے یہی بات کریں گے، بات کیجئے.
آپ دیکھیں میں آپ کی بات کے بیچ میں نہیں بول رہا, آپ تقریر شروع کر دیں. اب میں پنجاب کے پورے کچے چٹے شروع کر دوں, پورے شریف خاندان کے کچے چٹے شروع کر دوں, حسن نواز کی سٹوریاں شروع کر دوں, حمزہ شہباز کے اسکینڈل شروع کر دوں, میں پورے سارے شروع کر دوں, ہمارا تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے, میں سستی روٹی شروع کر دوں, میں لیپ ٹاپ شروع کر دوں, میں بتاؤں کون کس کے ٹھیکے اٹھاتا سب شروع کر دوں. اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں کیا بات کروں گا یار, ثبوت ہے تو لے آپ انہیں موقع دے دیں بات کرنے کا, شرجیل میمن صاحب کو موقع دے دیں. بیٹھنا چاہیے. ٹھیک, نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں بات کر رہے تھے کہ 4 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. چاہیے اگر ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے تو ان کے اوپر فکس کیمرہ رکھ لیں اور 4 گھنٹے تک رکھ لیں. ٹھیک جی شرجیل میمن صاحب, بس وہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کچھ نہیں کیا, اور دیکھ لیں کراچی میں بھی کیا حالات ہیں, بہتر نہیں کر پائے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. اب بیچ میں مہربانی کر کے انہوں نے بولا تو میں اٹھ جاؤں گا پروگرام کے ساتھ, یا آپ اپنے بول دیں. شرجیل ایسا نہیں کرنا بھائی. جی اب کہیے. اچھا ایشو یہ ہے کہ یہ 4 سال کی حکومت پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا, اور نواز شریف صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لاؤں گا. 63% پاکستان کے حصے پہ یہ حکومت کرتے ہیں. پنجاب میں سستی روٹی کے نام پہ اربوں خربوں روپے تباہ کیے گئے. پنجاب میں لیپ ٹاپ کے اسکینڈل میں 1 ارب 78 کروڑ روپے کی کرپشن ثابت ہوئی. کس طرح ہوئی, جو کہ پرچیز کون سی ڈپارٹمنٹ کو کرنا تھا اور کون سے ڈپارٹمنٹ نے کیا, اس کا ٹھیکیدار کے پیچھے کون تھا, حمزہ شہباز. جو ڈینگی کے اسپرے جو ہے حمزہ شہباز. جو بھی پنجاب میں کرپشن ہو, آپ پنجاب کے ایم پی ایز مسلم لیگ نون کے قسم کھلوا کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آج آ جائے, ٹرانسپیرنسی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وہ بھی رحمان ملک صاحب نے اوپن کر دی بات کہ کس طرح وہ عادل گیلانی صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے بات کلیئر. شرجیل میمن صاحب, شہباز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے کہ وہ 4 سال میں کئی دفعہ مجھ سے آ کر ملے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. نہیں میں آپ بتاؤں, اور وہ عادل گیلانی ہے کون, وہ خود کے پی ٹی سے کرپشن میں نکالا ہوا شخص ہے. کے پی ٹی سے کرپشن میں نکالا ہوا رحمان ملک صاحب بھی برٹش نیشنل ہے, وہ کون ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں تو پنجاب میں جو 63% ملک کے حصے پہ حکومت کر رہے ہیں, تو پنجاب میں اس وقت جو حالت ہے, آپ جا کے دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی حالت وہاں کیا ہے, جو ہمیں بول رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی حالت کیا ہے, کرپشن کی حالت کیا ہے, ایجوکیشن کی حالت کیا ہے. تو اس موقع پہ ان کو لوگ ووٹ دیں گے پنجاب میں, اور عوام کی پنجاب کے لوگوں کو سستی روٹی ملے تو آپ پریشان, نوجوانوں کو میں ایک آواز ذرا نہال ہاشمی صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی ہم نے رحمان ملک صاحب کی بات کی تھی, مجھے یہ بتا دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے کورٹ میں بلا لیں, تو کیا آپ ان پہ حقوق عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہال ہاشمی صاحب, پنجاب کے وزیر کا اور ان کے وزیر اعلیٰ کا, شہباز شریف کی یہ فرض ہے, ذمہ داری ہے. میرے آخری سوال کا جواب دے دیں, ٹائم کا پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. مجھے یہ بتا دیں, ابھی ہم رحمان ملک صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں, روز ثبوت لے کر آؤں گا ان کے خلاف. آپ یہ بتا دیجئے, آپ ان کو کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں. رحمان ملک صاحب کے ثبوت کے بعد آپ کو نواز شریف شہباز شریف یا تو پھر آصف زرداری صاحب کے پیروں پہ ملیں گے, اسی طرح سے یہ جعلی ڈاکومنٹ اگر ان کے پاس تھا تو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی سے ہمیں شرجیل انعام میمن صاحب نے جوائن کیا تھا, اور پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود تھے نہال ہاشمی صاحب, اور جو اس وقت پولیٹیکل فرنٹ پہ جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت ملک کے اندر ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں آگے اس پہ کیا پروگریس ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات کریں گے 30 منٹ میں. اجازت دیجیے, میں نے